बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल स्टार और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, आज हुकूमत की जानिब से प्राइमरी तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल 2 मरहलों में तालीमी इदारे खोले गए थे, लेकिन जब से तालीमी इदारे खुले हैं तब से तलबा में बढ़ते कोरोना केसेस भी सामने आए हैं। पंजाब में तालीमी इदारों में बच्चों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 145 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसी तरह सिंध के सरकारी स्कूल्स में 217 और निजी स्कूल्स में 86 तलबा में कोरोना की तस्दीक हुई है। ऐसे हालात में स्कूल खोलने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है? छोटे बच्चों को SOPs पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जा सकता है? इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट PMA पंजाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब और जनरल सेक्रेटरी PMA पाकिस्तान डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब कोरोना केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी तादाद वैसी नहीं है जितना खदशा था, तो ऐसी सूरत हाल में ये फैसला किस हद तक सूदमंद है और बच्चों को SOPs पर अमल दरामद किस तरीके से करवाया जाएगा? बहुत शुक्रिया यासिर और राना साहब को एक तो मेरा सलाम हो, अजीज दोस्त को, मेरे को कॉमरेड को। मैं गुजारिश करूं कि देखें, ये एक ना एक दिन हमने जिंदगी में वापस आना है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। दैट हैज टू बी इन अ वेरी प्रॉपर फैशन एंड दैट हैज टू बी साइंटिफिक बेस्ड कि उसके साथ हम चीजों के साथ, और अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान के ऊपर खुसूसी करम किया है, हम उस करम नवाजी को इस तरीके से ना अपनाएं कि फिर हम किसी उसका शिकार हो जाए जो कि दुनिया उसके अंदर हमारे हमसाया मुबालिक अनफॉर्चुनेटली जो उसके साथ उसका शिकार हुआ कि पाकिस्तान के साथ किया। हमारे कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात के इन्होंने खोला जब हुकूमत ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेजेस को, स्कूलों को खोल रहे हैं और बड़ी क्लासेस को खोल रहे हैं, तो वक्फा सिर्फ 1 हफ्ते का दिया। सिंध हुकूमत ने 2 हफ्ते के बाद दे दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब भी कोई इन्फेक्शन आती है कोविड-19 के लिए, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड या इसकी सिम्टम्स आने के लिए 14 दिन का वक्फा चाहिए होता है। 7 to 14 डेज जो है वो लगता होता है। अगर यही हम देख लेते कि 3 हफ्ते के बाद इसके क्या रिजल्ट आएंगे, फिर उसके साथ करते, तो यकीनन ये कदरे बेहतर हो जाता। आपने भी देखा है, हम भी इसको मतलब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्राफ स्लाइटली ऊपर गया है। एंड यू नो, मुझसे बेहतर जानते हैं यासिर, राना साहब माशाल्लाह इतने सीनियर हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, कि हुकूमत जो है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी है, डायग्नोस्टिक कैपेसिटी, वो इतनी नहीं है कि हम ये कह सके कि हमारे पास कोविड-19 के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। उसमें से देखें कि एक ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अस्पतालों के अंदर उस तरह से प्रेशर नहीं है, जो इसकी सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, जो इसकी सीरियसनेस है, वो वैसी नहीं जैसे पहले या दुनिया के अंदर देखी गई है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड, फिर भी केसेस जो है हॉस्पिटल्स के अंदर हैव बीन नोटेड कि हॉस्पिटल के अंदर ये केसेस आए हैं जब हमने कॉलेजेस को और हाई क्लास स्कूल्स को खोला था। अब छोटे बच्चों के लिए आपने बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन और प्लेस किया है कि बच्चों को हम SOPs कैसे सिखाएंगे। अब बात भी सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे देखते हो कि बच्चों के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लासेस के अंदर रखी है, लेकिन बाहर बच्चों की इतनी लंबी लाइन लगा के धूप के अंदर बच्चों का हम सत्यानाश कर रहे हैं वहां खड़ा करके। तो मैं समझता हूं कि ये फैसले कुछ हमारे केस के अंदर है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज और हमारे जहाँ मुआशरती और मुआशी जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए कतई तौर पर भी ऐसा नहीं किया। डॉक्टर कैसर साहब आप बताइएगा, कैसर सज्जाद साहब आप जरा बताइएगा। देखें, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बताया, निज़ामी साहब ने। अब मामला यह है कि छोटे बच्चे हैं, उन्होंने दोपहर का लंच भी खाना है, उन कैंटीनों पर क्या खाने को मिलता है, घर से वो लेकर नहीं आ सकते। उसके बाद वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम क्या होगा? क्या एक छोटा बच्चा सारा दिन या कम से कम 4 घंटे मास्क लगा के रखेगा? क्या सैनिटाइज़र उसके पास होगा, उसे इस्तेमाल करना आता होगा? तो इन तक क्या आप समझते हैं कि अब स्कूल जो खुल गए हैं, सारा कुछ हो गया है, हुकूमत समझते हैं बिल्कुल ख़तरा कोई नहीं, बच्चों को इसी तरह जाने दिया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पहले भी कह चुका हूं कि स्कूल खोलने में बहुत एहतियात की जरूरत है। और चूंकि अल्लाह ताला का एक खास करम हुआ है पाकिस्तानी अवाम पे, और यहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत सारे जो मसले मसाइल हमारे पिछले महीनों में रहे, जहाँ पे हमें मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा था, डॉक्टर्स बेइंतहा इंतकाल कर गए थे, अब तक तकरीबन 102 डॉक्टर्स हमारे शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से 26 हमारे पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर गए हैं। लेकिन इन तमाम सब चीज़ों को निपटते हुए अभी कुछ
पिछले महीने नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे। और मैं समझता हूं कि ये एनसीओसी ने अच्छा फैसला किया था कि जी ये ऐलान किया था कि हम सितंबर में 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, लेकिन 7 तारीख को इसको दोबारा रिव्यू करके और मॉनिटर करके उसके बाद फैसला करेंगे इसका, जो कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। लेकिन जहां तक आपका बेसिक सवाल है कि जो बच्चे हैं प्राइमरी और प्री प्राइमरी के बच्चे, उनको तो छोड़ दीजिए आप, जो बड़े बच्चे हैं उनको आप एसओपीज पे फॉलो नहीं करा सकते। आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि 24 घंटे मास्क लगाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कहता हूं कि 24 घंटे नहीं, 1 घंटा, और इस गर्मी के मौसम में मास्क लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि आप, क्योंकि बच्चे मॉल में भी जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, डिनर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर करके, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है और ये जिम्मेदारी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की है या उनके मालिकान के है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से एसओपीज को ट्रेन करें। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चों को ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले दिन से क्लासेस का आगाज ना करें, बल्कि एक मॉक कर लें, ड्रिल कर लें, बच्चों को बैठाएं, उन्हें समझाएं इस तरीके से यहां पर बैठना है। 2-3 दिन इस तरीके से गुजारें और फिर बाद में तालीमी सरगर्मी का आगाज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निजामी साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद जहां मरियम नवाज खुलकर इदारों पर वार कर रही हैं, वहां ही नून लीग को अपनी जमात में बाकी अरकान का भी सामना है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून के चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान न्याजी ने वज़ीर आला से मुलाकात की। क्या इन अरकान ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है? क्या वजह पेश आई कि नून लीग के अरकान वज़ीर आला से मिलने उनके पास चले गए? इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अंसारी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप रुकन हैं? ठीक है, इलाके के मसाइल के लिए वज़ीर आला से मुलाकात भी होनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से जब नून लीग के अरकान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं, उसके 1-2 दिन बाद ही उन्हें शोकॉज नोटिस हो जाता है। नोटिस किस बुनियाद पर होता है और क्या आपका बयानिया और आपके कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फ़राहम किया। इसमें गुजारिश ये है जी कि जो रूल्स हैं या पार्टी डिसिप्लिन है, वो हमें किसी से मिलने से भी मना नहीं करता है। हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं और पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए ही अपने सारे अमूर जो हैं वो सारे अंजाम देते हैं। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स में ऐसी कोई ममानत नहीं है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन लीडर ऑफ द हाउस से वक्त ज़रूरत या जब भी वो चाहे हल्के के अवाम के जो हैं छोटे मोटे इश्यूज़, उनके हल के लिए, और ये हमारी नुमाइंदगी भी है, अवाम ने हमें जो है मैंडेट ही इसी चीज़ का दिया है कि जो हमारे हल्के के अवाम हैं, जो उनके छोटे मोटे मामलात हों, जो इश्यूज़ हों, उनके हल के लिए हम अपना किरदार अदा करें। तो इसी मकसद के लिए हम पहले भी लीडर ऑफ़ द हाउस से मिलते रहे हैं। गुज़श्ता कल भी हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है और जो हल्के के जो मसाइल हैं वही उनके सामने रखे हैं। पहले भी उनकी मेहरबानी, उन्होंने बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाई और मेरे हल्के की ताबीर व तरक्की के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे किए। तो एक अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से ये हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम आवाम को बेयारो मददगार ना छोड़ें और कमज़ोरियों का बहाना ना तलाश करें, बल्कि हल्के के अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। अंसारी साहब, आपने कहा हल्के के अवाम, बिल्कुल ये तो हो गए मसाइल, इसके लिए बिल्कुल मिलना चाहिए। आपकी क़यादत ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ साथ अदारों पे हमले शुरू कर दिए हैं, अदलिया पे हमले शुरू कर दिए हैं, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये दुरुस्त है? क्या आप उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? सर, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि ये मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि जो बंदा
जितनी ही अहम पोजीशन पे हो उसको उतना ही ज़िम्मेदाराना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। उसको सोच समझकर बोलना चाहिए, सोच समझकर फ़ैसले लेने चाहिए, क्योंकि हम इस कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौम ने 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया है, तो मेरे ख़्याल से मेरी ज़ाती तौर पे ये आरा है, मेरा ख़्याल है, और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से भी ये है कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुका हो उसको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको कोई भी ऐसा बयानिया नहीं देना चाहिए, कोई ऐसा फ़िक्रा नहीं बोलना चाहिए जिसको कि हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें। अंसारी साहब, ये कहिएगा कि जो इस वक्त बयानिया अपनाया हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहिबा ने, उस बयानिए को क्या पूरी पार्टी तस्लीम करती? देखिए जी, जहाँ तक उनका बयानिया होगा मुल्क और कौम की तामीर व तरक्की, उसमें बिल्कुल हम अपनी क़यादत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन जहाँ पर हमारी क़यादत, हमारी जो कौमी सालमियत है, हमारे जो मुल्की वक़ार का ज़रिया है, जो इदारे, अगर हमारी क़यादत उन पर अटैक करेगी, उन पर तनकीद करेगी, तो फिर एक ज़िम्मेदार और मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हम पर ये वाजिब हो जाता है कि हम मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत करें, ना कि शख्सियात के साथ मोहब्बत करें। और बिलाशुबा ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है कि मुल्क और कौम से प्यार करना। तो ये चूँकि ईमान का तकाज़ा है कि मुल्क से प्यार किया जाए, तो मुल्क के साथ प्यार पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बल्कि मैं अपने कायदीन से ये गुजारिश करूँगा कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, वो कोई ऐसा बयान जारी ना करे जो मुल्क और कौम के लिए जो है बदनामी का बायस हो, और उनके जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी वो शर्मिंदगी का बायस हो। मेरे ख़्याल से मैं मुअद्दबाना तरीके से अपनी क़यादत की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे बयानिया जो हैं उनको हवा ना दें। बल्कि अब जिस तरह से हालात हैं, मुल्क को मुख्तलिफ जो हैं वो चैलेंजेस दरपेश हैं, अंदरूनी बैरूनी महाज पे हमारी अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ रही है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। तो ये तो मौका है कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हों और उनको ये एहसास दिलाएं कि अगर अफवाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके साथ खड़े हैं और उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं। आपकी जो सोच है, जिसमें आप कह रहे हैं, ये जो आपकी सोच है एक मुहिब वतन होने की, तो पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं? आप 12-14 लोग तो हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल वाज़ेह। डाहा साहब हैं, आप हैं, शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने बड़े खुल के बात की, बाकी लोग भी हैं। तो कितने की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं? तादाद में सिर्फ बताएं, हम नाम नहीं आपसे जानना चाहते, तादाद में बता दें जो ये चाहते हैं कि ऐसा बयानिया ना हो। राना साहब, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि चूँकि MPAs हर वक्त आपस में राब्तों में रहते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो बहुत सारे MPAs हजरात से मेरी इस इशू पे बात हुई, इस मामले पे बात हुई, तो बहुत सारे MPAs हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमारा तो क्रेडिट ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुहिब वतन जमात है, ये इदारों के साथ जो है पूरी यकजहती का इजहार करती है और इदारों की मजबूती के लिए अपना किरदार हम लोग अदा करते रहे हैं। तो ये अचानक से जो हमारी क़यादत की तरफ से ये बयानिया आ गया है, तो इस पर शदीद दचका लगा है बहुत सारे MPAs हजरात को। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम मुख्तलिफ़ मौक़े पे मिलते रहते हैं, तो बहुत सारे MPAs हैं, मैं इस वक्त उनकी तादाद बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे वो कसीर तादाद में जो हैं उन्होंने क़यादत के इस बयानिए से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया है। अंसारी साहब, जैसा कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो मज़ाहमत की सियासत पर यकीन रखती हैं और वो ये भी समझती हैं कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो मफाहमत की सियासत के कायल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में हैं तो अब लीड करेंगी मरीम नवाज साहिबा? मरीम नवाज साहिबा के लीड करने पर पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े जहांदीदा आदमी हैं, वो हालात को सामने रख के फ़ैसले करते हैं, उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी ज़िम्मेदाराना होती है और मुहाज़राई तो हमें उन लोगों के साथ करनी चाहिए जो मुल्क दुश्मन हैं, या उन क़ुव्वतों के सामने हमने मुहाज़राई का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क को तरक्की और खुशहाली के एजेंडे से दूर लेके जा रहे हो या मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले हों। हमें उनके साथ मुहाज़राई करनी चाहिए, ना कि मुहाज़राई हमें उनके साथ करनी है जो मुल्क और कौम की बेहतरी और वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं।
تو میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے اپنی قیادت سے یہ گزارش کروں گا کہ اب حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں، نہ کہ کنفرنٹیشن کا اظہار کریں. تو یہی میری گزارش ہوگی کہ ہمیں. انصاری صاحب، آپ کی بہت سے ارکان اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیانیہ جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا ہے یہ ہم پر مسلم لیگ نون نے زبردستی لاگو کر دیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سر میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، ذمہ دارانہ پالیسیاں جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کبھی بھی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کے حق میں نہیں رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مریم کیوں یہ چاہتی ہے کہ اداروں سے ٹکراؤ کیا جائے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جی کہ ہماری قیادت کی طرف سے ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے کہ ہماری جو ملک کی سالمیت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی ایک فضا قائم کر دی گئی ہے یا ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اس بیانیے سے تو لا تعلقی کا اظہار کریں گے. جو قومی سالمیت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ اس سلسلے میں ہم قیادت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ویسے ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. انصاری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں بطور لیگی رہنما کہ موجودہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ آپ کی جماعت سے انتقام لے رہی؟ سر اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنی سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ مسلم لیگ کا ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید ایسی صورتحال ہے. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ لیڈرشپ جو ہے اس کو بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو مشکلات اور مصیبتوں کا جو ہے نا وہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک اور قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے ملک اور قوم کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر خطرات جو ہیں ان کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو الزامات ہماری قیادت پہ لگ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ہے کہ قیادت کو چاہیے کہ وہ ان کا جواب مردی سے نہیں. انصاری صاحب، اگر تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عنصر اس کا موجود ہے تو پھر آپ بھی تو لیگی رہنما ہیں. آپ جب وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتے ہیں تو کیا آپ کو ایسا تاثر ملتا ہے کہ آپ کی جماعت سے انتقام لیا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں انتقام والی کوئی بات نہیں، چونکہ انتقام اس صورت میں ہوگا اگر تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اگر وہ خود اپنے طور سے فیصلے کرے. جب فیصلے کرنے والی ہماری معزز عدالتیں ہیں تو ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے. عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہی کرتی ہیں. تو جو فیصلے آئین اور قانون کے تحت ہوتے ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی جگہ پہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو ہے حق تلفی ہو جاتی ہے یا ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو ہمیں ان کو فیس کرنا چاہیے. ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ اس جگہ پہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انصاری صاحب، آپ کو شو کاز نوٹس ملا؟ مجھے پہلے جب میری چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت مجھے شو کاز نوٹس ملا تھا، تو اس کا پھر میں نے قیادت کو جواب دے دیا تھا. اس کے بعد مجھے کوئی ایسا نوٹس ایسا ملا نہیں ہے. جی، تو آج یہ جو اب ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اور جو آج یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد ایک اور نوٹس مل جائے گا آپ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں ہماری قیادت بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ ایسی سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں آئین اور قانون میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. پہلے بھی مجھے شوکاز نوٹس ملا تھا، وہ قیادت کو میں نے باور کرا دیا. اگر قیادت اب دوبارہ آپ کو شوکاز نوٹس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، تو اگر پارٹی قیادت مجھے شوکاز نوٹس دیتی ہے تو پہلے کی طرح پھر میں پارٹی قیادت کو اس کا جواب دوں گا. اور جہاں تک ٹکٹ کی بات ہے وہ تو جب 2023 کا الیکشن آئے گا تو تب کی بات ہے نا، پھر دیکھیں گے جو بھی صورت ہے. اگر آپ کو اگر پارٹی کہتی ہے آپ نے 2023 کا الیکشن کہہ دیا ہے تو یہ تو تیاری کر رہے ہیں کہ جنوری میں استعفے دینے کی، تو آپ استعفیٰ دیں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیں جو تو فیصلے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے تحت، جو ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے جو فیصلے ہوتے ہیں. میں جس طرح سے ہماری قیادت نے جو ملکی استحکام کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ٹکراؤ والا بیانیہ ہے وہ میری طرح بہت سارے اور بھی ایم پی ایز ہیں جنہوں نے مسترد کیا ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہم اپنی قیادت کی خدمت میں یہ مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کی پالیسی جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے، بلکہ ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ قوم کے اندر بھی اس کا ایک اچھا تاثر جائے اور بین الاقوامی سطح پر بھی لگے کہ یہ لوگ جو ہے ملک اور قوم کے لیے کام یعنی آپ اس پہ استعفے نہیں دینے جا رہے؟ اگر اس معاملے پہ اداروں کے ٹکراؤ پہ یہ استعفے دیتے ہیں تو آپ سمیت بہت سے ارکان اس سے اختلاف کریں گے؟ دیکھیں جی، جب پارٹی قیادت کوئی فیصلہ کرے گی تو پھر حالات کے تحت ہی ہم فیصلہ کریں گے. لیکن چونکہ میں پارٹی کے اندر ہوں، میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہوں، میں پارٹی کا حصہ ہوں، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے.
تو پارٹی کی عادت جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو فیصلے ہوں گے اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. جو ملک کی سالمیت کے ادارے ہیں, یعنی جو ایجنڈا طے کیا جائے گا اس ایجنڈے کو پرکھنے کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں گے. جی بالکل. انصاری صاحب یہ کہیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ یہ تو مجھے علم نہیں ہے, چونکہ جو فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ہم ان کی صف میں شامل نہیں ہیں. فیصلہ تو اوپر والے لیول پہ ہوتا ہے, ہمیں تو کبھی بھی فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا گیا. تو جو دیگر ارکان ہیں وہ رائے کیا رکھتے ہیں؟ رائے یہ رکھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس کو کبھی بھی قوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. میرے ذاتی طور پہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو یہاں آ کر جو ہے الزامات کا سامنا کرنا چاہیے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری حق تلفی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم قوم کو بہتر طریقے سے اس کو سامنے لا سکتے ہیں. اگر ہم قوم سے دور رہ کے بیٹھیں گے تو پھر ہماری باتوں میں وہ وزن نہیں ہوگا. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو پاکستان آنا چاہیے. لیڈر وہی ہوتا ہے جو میدان کھلا نہ چھوڑے, میدان میں موجود رہے, سخت مصائب کا سامنا کرے, مشکلات ہو تو اس کا بھی سامنا کرے, عوام کے اندر موجود رہتے ہوئے وہ اپنی جو وقت ہے وہ برقرار رکھے. بہت شکریہ انصاری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم میں تبدیل ہو چکی ہیں پاکستان ڈیموکریٹو موومنٹ کے حوالے سے, وہ اب جنوری میں تحریک کا آغاز کریں گی یا پھر بدلتی سیاسی صورتحال میں تحریک کا آغاز پہلے بھی ہو سکتا ہے. ان دنوں میں آپسی مشاورت کیا جاری ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا موقف کیا ہوگا؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون اگر تحریک چلانا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی تحریک سے پہلے, تو کیا پی پی پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے گی؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے پی پی رہنما ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناز صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناز صاحبہ, سیاسی امور پر تو بعد میں بات کریں گے. خبر یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں, کہاں پر ہیں اور کس حوالے سے ہیں؟ جی, بلاول صاحب اس وقت ملک سے باہر دبئی گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ واپس جلد آ جائیں گے. اور عرصے کے بعد غالباً تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ 1.5 سال کے بعد ملک سے باہر کی دورے پر گئے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال بہت جلد واپس آ جائیں گے. تو کیا یہ دورہ سیاسی دورہ ہے, نجی دورہ ہے, کوئی ملاقاتیں ہیں, کیا ہیں؟ جی نجی دورہ ہے, نجی دورہ ہے. اور آپ کو پتہ نجی دورے میں بھی جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی جو اوورسیز وہاں پہ رہتے ہیں, تو اوورسیز, جی ہاں بالکل. اور اس کے علاوہ وہاں کے یو اے کے اپنے جو ظاہر آفیشلز ہیں وہ بھی ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. صحیح. ناز صاحبہ, جیسا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف گرفتار ہو چکے ہیں, زرداری صاحب کو بھی اپنی گرفتاری دکھائی دیتی ہے, ایسا انہیں لگتا ہے. تو انہیں جیسا لگتا ہے اگر وہ ہو گیا تو پی ڈی ایم کی اگلی پلاننگ پہ کیا کچھ اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پی ڈی ایم ایک کلیکٹیو تمام اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک متفقہ جو ہے ایک لائے عمل پی ڈی ایم میں جو طے ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے عمل درآمد ہوگا. اب اس میں یہ تو ضرور ہے کہ چونکہ حکومت کو ایک خوف جو ہے اس کی کیفیت طاری ہو چکی ہے اور حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے اپوزیشن کو یونائٹڈ دیکھ کر, اور حکومت اس بات سے بھی خوفزدہ ہے کہ اپوزیشن جس سڑکوں کی بات کر رہی ہے اور اسٹیکوں کی بات اپوزیشن کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے تو ایک بہت ہی پریشانی کا ایک موقع ہے اور لمحہ فکریہ تو ہے. لیکن اگلا ہمارا لائن کیا ہے؟ ہم نے تو پلان آف ایکشن دے دیا ہے آلریڈی کہ ہم نے عوام کے ساتھ اب تحریک نکالنی ہے. سڑکوں پہ بھی نکلیں گے, لوگ بھی نکلیں گے, اور کیوں نہ نکلیں, کیونکہ لوگ پریشان جتنا ہے. اس وقت بجلی کے بل دیکھتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں, اس وقت مہنگائی دیکھتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اب لوگوں کو یہ کہہ کے ٹال نہیں سکتے کہ گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. لوگ اس مہنگائی کی اس سونامی کو برداشت نہیں کر پا رہے. ایک عام انسان جو ہے وہ دواؤں کی قیمت سے لے کے ہر چیز کی قیمت آپ اٹھا کے دیکھ لیں. 55 روپے کی چینی 105 روپے چلی گئی ہے. پیٹرول کی قیمت آپ دیکھ لیں, بجلی کے بلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں,
اور اسپیشلی جب میں بجلی کی بات کرتی ہوں اور گیس کے ایشو کے اوپر آپ دیکھیں سوئی گیس کے اوپر جو ابھی حالیہ دنوں میں وفاقی وزیر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ابھی سردیوں میں صرف کھانے کے اوقات میں آپ کو جو ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے گیس کی فراہمی ہوگی، تو یہ تو اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ کراچی میں چلے جائیں تو وہاں پہ کہ الیکٹریسٹی نے جو لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، تباہ حال کر کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو، 12 گھنٹے کی ناز بلوچ صاحبہ، یہ تو وہ مسائل ہیں جو آپ بیان کر رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ موجودہ حالات میں شہباز شریف گرفتار ہو گئے، اپوزیشن لیڈر ہیں، شاہدہ خان عباسی کو پھر نائب نے طلب کر لیا، آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، تحریک کا اختتام جو آپ کی متحدہ اپوزیشن ہے اس کے مطابق جنوری میں ہوگا فائنل راؤنڈ۔ اگر یہ لوگ پہلے گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا یہ فائنل راؤنڈ جنوری سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو زرداری صاحب نے پہلے ہی اندیشہ دکھا دیا تھا، اور انہوں نے اندیشہ اس چیز کا ان کو پہلے ہی تھا۔ انہوں نے تو جو کل جماعتی جو کانفرنسز کے اندر بیٹھ کر انہوں نے خود ہی انہوں نے یہ بات واضح طور پہ بتائی تھی کہ ان کو یہ اندیشہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اپوزیشن جب کوئی ایشو پہ بات کرتی ہے، جب حکومت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، حکومت فوری طور پہ ایکشن وہی تو ناز بلوچ صاحبہ کہ آپ کیا عوامی مسائل کے لیے لڑیں گی یا پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے کیسز کے لیے لڑے گی؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بات تو پی ڈی ایم کی گزشتہ میٹنگ میں ہی انہوں نے کہا، اندیشہ دکھائی دیا، انہوں نے کہا نا کہ گرفتاری ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ وہ گرفتاری کرنے کے لیے شہباز شریف کی گرفتاری ہو گئی ہے اور زرداری صاحب کے فرض جرم۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے تو اپنی بیل واپس لی ہے، وہ تو آ گیا ہے عدالت کا حکم نامہ بھی، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ ان کے وکلاء کی طرف سے جو اپلیکیشن دی گئی اس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ اپنی درخواست ضمانت واپس لے رہے ہیں۔ جب آپ درخواست ضمانت واپس لے لیتے ہیں تو اس میں اور گرفتاری دوسرے معاملات میں فرق ہوتا ہے نا؟ یہ تو خود گرفتاری دینے والی بات ہوتی ہے۔ کل تو ان کے وکلاء ہمارے ساتھ جو پروگرام میں موجود تھے، عطا طارق صاحب تھے، مختلف لوگ تھے، اور وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ میری گزارش سننے، اب اگر تمام جماعتوں کے لیڈران کو یہ پابند سلاسل بھی کر دیں، لیکن پولیٹیکل جماعتوں کی جو ہے نا اندر تنظیمیں موجود ہیں، ورکرز موجود ہیں، کہ جس قدر پارٹیز کی لیڈرشپ کو اس طرح سے پریشان کریں گے، عوام اور زیادہ مشتعل ہوگی، عوام نکلے گی، عوام ناز بلوچ صاحبہ 11 اکتوبر کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ کوئٹہ میں فائنل ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اس جلسے میں بلاول صاحب ہوں گے یا آصف علی زرداری صاحب ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی ابھی ڈیسائیڈ کرے گی، اور یقیناً بلاول صاحب ضرور ہوں گے، اور زرداری صاحب کا یہ ہے کہ ان کی طبیعت اس وقت ناساز ہے، اور باوجود اس ناساز طبیعت کے وہ کووڈ کے ہوتے ہوئے، کووڈ کے ایک انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنے تمام جتنے بھی ان کے نیب کی پیشی ہیں وہ تک بھگتتے رہے ہیں، لیکن ان کی طبیعت مجھے ابھی فی الحال ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے بینگ پارٹی ممبر، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کی طبیعت ڈیفینیٹلی ان کے بچے الاؤ نہیں کریں گے اس وقت ایسی۔ ناز بلوچ صاحبہ یہ کہہ دیں کہ پھر پی ڈی ایم کی صدارت کس کے ہاتھوں میں ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں ہی ہوگی یا پھر آپشن کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب نے جو ملٹی پارٹی میٹنگ تھی اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ورچولی اٹینڈ کی تھی نا، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، لیکن بلاول صاحب ہر چیز کے اندر موجود بھی ہیں، وہ میٹنگز ہو، وہ اے پی سی کو بلانا ہو، وہ اپوزیشن کے اندر ایک بہت ہی اپنا رول جو کلیدی کردار بلاول بھٹو ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آبویس ہے، تو جس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ایک اپروچ لے کر سامنے لیڈ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئٹہ سے شروع کی تحریک جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی؟ تحریکیں تو ہمیشہ جو شروع ہوتی ہیں وہ لاہور، اسلام آباد ان کی ہوتی ہیں، حکومت وفاقی حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اور آغاز ہم کوئٹہ سے کر رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے منطقی انجام تک تحریک پہنچ سکے گی؟ نہیں تو کوئٹہ بھی پاکستان کا حصہ ہے نا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ لکھا تو نہیں ہے آئین کے اندر کہ آپ ہر تحریک پنجاب سے شروع کریں۔ اگر کوئٹہ سے یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی رہنماؤں نے کہا تھا کہ آپ پنجاب سے شروع کریں گے، قائدہ صاحب نے بھی کہا تھا اور پرویشا نے بھی کہا تھا کہ پنجاب سے شروع کریں گے، یہ ہم نے نہیں کہا کہ نہیں تو پنجاب بالکل ہمیشہ تحریکیں پنجاب سے شروع ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئٹہ سے بھی شروع ہوتی ہے تو اس میں کوئی
میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہے، لیکن لیٹ the parties decide. ابھی تک اس پہ کوئی متفقہ فائنل جب لائے عمل بنے گا، جب ڈیٹ اسائن ہوگی، ہر چیز ہوگی. ہو گئی ہے ڈیٹ سائن. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اناؤنس کیا. پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے اپنے ہر ایک الفاظ کے اوپر. پیپلز پارٹی از اسٹینڈنگ کمیٹڈ اور پیپلز پارٹی اس سے بیک آف نہیں ہوئی ہے، نہ کبھی ہوگی. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس احتجاجی تحریک جو ہے اس کی قیادت بلاول بھٹو کریں گے، چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی ہی ایک اس تمام اے بی سی کو بھی لیڈ کر رہی ہے. دیکھیں اس میں بالکل نون لیگ کا بھی ایک اہم رول ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیش ہیں، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ہیں. آئی تھنک سب کا ایک یونانیمسلی ایک ہو کے جوائنٹ ایفرٹ جو ہے وہی کامیاب ہوگا، فروٹفل ہوگا. اس وقت کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ اگر نون لیگ اناؤنس کرتی ہے اور وہ اکیلے نکلتے ہیں تو آپ کیا ان کے ساتھ نکلیں گے. تو اب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آلریڈی موجود ہے، ایک متحدہ اپوزیشن کا ایک پلیٹ فارم. یعنی پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی تمام پارٹیز اسے متفقہ طور پر تسلیم بھی کریں گی اور اسی سے پھر تحریک کا آغاز ہوگا. بہت شکریہ صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے جان لیا، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف بھی جان لیا ہے. پی ڈی ایم میں ایک اور بڑی جماعت جو عوامی سطح پر جس کے پاس عوامی کراؤڈ بہت زیادہ ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام فے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک جانب مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی انکوائری نہیں چل رہی. آج نیب کے پی نے یہ کہا ہے کہ ان پر انکوائری چل رہی ہے، طلبی کی تاریخ کا ابھی تعین نہیں کیا گیا. تو ایسے وقت میں پی ڈی ایم کی سربراہی کس کے پاس ہوگی اور پی ڈی ایم کا اگلا موو کیا ہوگا؟ اب 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں اگر جلسہ ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، تو اس میں جے یو آئی فے کتنی عوام کو اکٹھا کر سکے گی اور اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کس طریقے سے کریڈٹ لے سکے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب بہت سے رہنما گرفتار ہو رہے ہیں، فرد جرم عائد ہو رہی ہے، مولانا صاحب کو بھی نیب کا سامنا ہے. بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ پہلا نتیجہ ہے اے پی سی کا کہ پی ڈی ایم بنی، اب اس کا نتیجہ یہ پہلا سامنے آیا. اگر اسی طرح کے مزید نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے تو پھر مزاج میں گرمی مزید بڑھے گی یا پھر نرمی آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ نیب پہلے سے کچھ زیادہ اس کی نقل و حمل میں تیزی آئی ہے، بالخصوص اے پی سی کے بعد. ویسے تو یہ موجودہ حکومت جب سے مسلط کی گئی ہے، اس موجودہ حکومت کے پاس کارکردگی کے حوالے سے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے، خارجہ پالیسی کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے کوئی ایسی منطق، لاجک، کوئی ایسی کردار، کوئی ایسی کارکردگی ان کے پاس نہیں ہے جس سے 21 کروڑ عوام مطمئن ہو سکیں. ایک ہی کام ہے اس حکومت کی، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو، اپوزیشن جماعتوں کو، ان کی لیڈرشپ کو کیسے دبانا ہے، ان کی تذلیل کیسی کرنی ہے، ان کی بے توقیری کیسی کرنی ہے، ان کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے. پوری کیبنٹ، پوری حکومت کا ایک ہی کام ہے، وہ یہ. حالانکہ آپ کو حکومت دی گئی ہے، آپ کو لایا گیا ہے، لہذا آپ کارکردگی دکھاؤ. لیکن یہ بیچارہ قومی معاملات جب آ جائے، آپ خود دیکھیے قومی معاملات میں کرونا کا معاملہ آیا، میٹنگ ہوئی، اپوزیشن کی لیڈرشپ تشریف فرما تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب جو پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے وہ نہیں ہے. قومی مسئلہ ہے بھائی، بین الاقوامی مسئلہ ہے، آپ کو لیڈ کرنا چاہیے. اپوزیشن جماعتیں ہوں یا آپ کی الائی جماعتیں ہوں، ان کو ساتھ ملا کے اس قومی ایشو کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس قومی مسئلے کا. جب مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ آتا ہے وہاں بھی وزیر اعظم غیر حاضر، اور جب گلگت بلتستان کا مسئلہ آتا ہے وہاں بھی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم غیر حاضر. تو آپ خود اندازہ لگائیے پھر کام کون کرتا ہے.
وہ بھی آپ کے سامنے. جب سعودی عرب ناراض ہوتا ہے تو ہمارے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف وہاں جاتے ہیں منانے کے لیے. جب چین ناراض ہو جاتا ہے تو بھی سپہ سالار جاتے ہیں. جب UAE ناراض ہو جاتی ہے وہ بھی سپہ سالار جاتے ہیں. ادھر جب مقبوضہ کشمیر کی میٹنگ ہوگی پوری لیڈرشپ اور چیف صاحب اور DGSI وغیرہ سارے بیٹھے ہیں لیکن لاڈلا نہیں ہے. جب گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے تو لاڈلا پھر نہیں ہے. پوری سیول اور ملٹری لیڈرشپ سارے بیٹھے ہیں, سیاسی لیڈرشپ. محمد اللہ صاحب, اب یہ شہباز شریف یہ تو آپ کیا آ گیا. میری بات سنیں ایک جی بولیں. میں ایک دو سیکنڈ کے لیے, یا یہی ایک کام ہے ان کا کہ شہباز شریف کو کیسے گھسیٹنا ہے, جیل میں ڈالنا ہے. اور یہ چیز ہی آئی APC کے بعد. ایک PC کے بعد مولانا بھی یاد آیا, ان کے آثاثے بھی یاد آئے, ان کے خلاف میڈیا پر باقاعدہ ان کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے. ان کے ہاں جماعتی ذمہ دار جیسے سردار مسا خان بلوچ کو گرفتار کیا گیا, سوال نامہ دیا گیا تھا, وہ جمع کرنے جا رہا تھا, ان کو اٹھا دیا راستے سے رات کو. اب یہ طریقہ کار اپوزیشن اور آصف علی زرداری صاحب پریال تارپور پر فرضی جرم عائد کر دی گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو جو ابھی تک نوٹس نہیں ملا ہے, لیکن جو کردار کشی ہوئی, جو تذلیل و بے توقیری ہوئی, میرے خیال میں یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. تو اس سلسلے میں 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں ایک بہت بڑا عظیم شان جلسہ PDM کی پلیٹ فارم سے ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز ان گرفتاریوں سے نہ ہم دبیں گے, نہ جھکیں گے, نہ بھاگیں گے, بلکہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے, کوٹری کے لیے بھی تیار ہے, پھانسی کے لیے بھی تیار ہے. اب تحریک چلے گی, یہ کشتی چل پڑی. اچھا ہم صاحب, آپ نے کہا تحریک چلے گی, اب سلسلہ چل پڑا. مولانا صاحب کا کہنا ہوتا تھا کہ فوری استعفے دیں. اب اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو گئے ہیں, چند دنوں بعد اگر کوئی اور متوقع گرفتاری جو ہے اگر ہو جاتی ہیں تو کیا اس تحریک کو اسی فیصلے کے مطابق لے کے جائیں گے, تیز کر دیں گے, جنوری کی بجائے جنوری سے پہلے استعفے دے دیں گے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں 2 قسم کے لوگ ہیں اس تحریک کا جو سامنا کر رہے ہیں ابھی. ایک ہے ارباب اقتدار, ایک ہے ارباب اختیار. لیکن ارباب اقتدار تو صرف نمائشی طور پر ہے. جہاں تک ارباب اختیار ہے ان کے خیال میں شاید یہ ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگا کے اپنے عزائم اور مقاصد اور اہداف حاصل کر سکیں گے. لیکن نہیں, اس طرح نہیں ہے. جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جاتا ہے ان کا نہیں سننا جاتا, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو ریاست کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہے ہیں, اور ریاست کی بقا اور سالمیت کے لیے, ریاست کی معیشت کے لیے. مطلب ہمیں نا جو سوال ہے ذرا اس کے جواب پہ آ جائے تاکہ ٹائم کو ہم بچا لیں. ذرا ہم سب جو سوال ہم نے کیا ذرا اس کے جواب پہ آ جائے کہ کیا اب تحریک کو اسی طریقے سے لے کر جائیں گے یا ان گرفتاریوں کے بعد استعفوں کا آپشن جنوری سے پہلے استعمال ہوگا؟ اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اور عوام کی نمائندگی 11 اپوزیشن جماعتیں کر رہی ہے. کب استعفے دینے, کب کیا کرنا ہے, کون سا قدم اٹھانا ہے, یہ اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ بیٹھ کے بروقت فیصلے کرے گی. کون سا پتہ تاش کا, کون سا پتہ کہاں استعمال کرنا ہوگا, کون سی کارتوس کس رخ کی طرف ہوگی, بندوق کا رخ, سیاسی بندوق کا رخ کہاں ہوگا, لہذا نشانہ کون بنے گا. یہ جب یہ معاملہ چل پڑے گا, یہ جنگ شروع ہو جائے گی جو کہ شروع ہو چکی ہے, یہ قدم بقدم وقتاً سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو نظر آئے گی. استعفے کا آپشن بھی ہے, کی سربراہی کسے مل رہی ہے؟ آپشن بھی ہے. دیکھیے PDM کی سربراہی کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. PDM کی سربراہی کا فیصلہ بھی PDM کی لیڈرشپ کرے گی. وہ لیڈرشپ بیٹھ کے جس کو بھی سربراہ بنائیں گے وہ لیڈ کرے گی PDM. بہت شکریہ حافظ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد